बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 31 अक्टूबर जुमेरात की शाम है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। और पिंडी बॉयज़ ने मुसलसल पिछले 1 महीने में बड़ी तगोदो की कि इमरान खान को खामोश रखा जाए, उनकी कोई आवाज़ बाहर ना आने दी जाए और अपने कुछ मकासद हासिल किए जा सकें, लेकिन वो मकासद हासिल नहीं हो सके और पिंडी बॉयज़ को इस अक्टूबर के महीने में पै दर पै नाकामियाँ हुई हैं। कुछ उनका हम तज़किरा करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बिलखसूस काजी फायद ईसा की निशानियों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं कि वो बड़े अहम फैसले ले रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला लिया, उसके हवाले से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान पर जो पाबंदियां लगाई गई थी मुलाकात के हवाले से, अब मुलाकात पर पाबंदियां उठा ली गई, लेकिन एक और पाबंदी अभी भी उनके ऊपर मौजूद है और वो पाबंदी ये है कि इमरान खान जो मुलाकात करेंगे उसमें सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। और इस बिना के ऊपर आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का लाएमल भी अनाउंस करना था, अपनी जो प्रोटेस्ट है, एहतजाजी तहरीक है, उसके हवाले से भी, और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चित्तकर्नियाँ और नामजदगियाँ और इस हवाले से भी मुशावरत होनी थी और आगे करना क्या है। लेकिन उमर अयूब, जरताज गुल, असद कैसर, शिबली फराज, ये तमाम लोग वहाँ पे गए, को तकरीबन 3 घंटा इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको फिर क्या कहा गया कि जी कि आप लिख कर दें कि इस मुलाकात के अंदर सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। आपने अक्सर होटलों पे, नाइयों की दुकान के ऊपर या बाज़ ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे एक ज़माने के अंदर लिखा होता है कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ कीजिए, सियासी गुफ्तगू करना मना है। लेकिन सबसे ज़्यादा सियासी गुफ्तगू वहीं होती थी। और बड़े इंटरेस्टिंगली इन सियासी रहनुमाओं ने जेल इंतज़ामिया को कहा जी कि यहाँ तो हम नहीं लिख के दे सकते, हम सियासतदान हैं, हम आए हैं, इमरान खान सियासतदान है, पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनसे हम सियासी गुफ्तगू ही करें, लीगल अमूर के ऊपर भी बात करेंगे, हाई कोर्ट ने हमें इजाज़तनामा दिया हुआ है। लेकिन आईन पाकिस्तान ने जिनको इजाज़त ही नहीं दी सियासत में हिस्सा लेने के लिए और जिनके हुक्म पर आज या फिर आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं लिख कर दें, आप उनसे भी कहें कि वो लिख कर दें कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सबसे अहम इंटरेस्टिंग इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो। शेर अफजल मरवत साहब ने ये पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि उनको मुलाकात नहीं करवाई जाती, और मुलाकात अगर करवाई जाती है तो फिर उसके अंदर सियासी गुफ्तगू के हवाले से कहा जाता है जी कि आप सियासी गुफ्तगू करेंगे तो आपकी मुलाकात के ऊपर पाबंदी होगी, और आप जो गुफ्तगू करेंगे वो फिर बाहर भी जाके रिपोर्ट ना करें। तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने इस केस की समाअत की थी और उन्होंने जेल मैनुअल की जो शिक 265 है उसको कलअदम करार दे दिया, उसको आइन के मुनाफी करार दिया है, उसको गैर कानूनी करार दिया और ये कहा है कि आइन बुनियादी हक फराम करता है हर पाकिस्तानी को कि वो सियासी जमात, सियासी तंजीम साजी, सियासी जमात में शमूलियत और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है, और इसका इस अंदाज के अंदर बेजा इस्तेमाल जो है कि वो नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से उन्होंने इसको जो है कि करार दिया। और इंटरेस्टिंगली जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, उसी दिन जेल, अडयाला जेल के अंदर जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई और कहा गया जी कि आप लिख कर दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल में सियासी गुफ्तगू करना मना है, सियासी गुफ्तगू से परहेज कीजिए। अडयाला गेट के ऊपर जो है कि साहब बहादुर ने पर्ची लगा रखी है, लेकिन साहब बहादुर सियासत भी खूब कर रहे हैं अडयाला जेल के मामले के ऊपर, और फिर अडयाला जेल में ही सियासी कायदीन की भरमार जो है कि उनको कैद रखा गया है, लेकिन वहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है। ये मामला हुआ। आज हम जब वीलॉग कर रहे थे तो हमें एक दो चीज़ें भी याद आ रही थी कि ये जो हम पिंडी बॉयज़ की नाकामी की हम बात कर रहे हैं कि पै दर पै उनको नाकामियाँ हो रही हैं, मुझे 2 मुहावरे याद आ रहे थे। अब आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा बेहतर इनके ऊपर लगता है। कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। अब मैं आपको कुछ तफसीलात भी इसकी शेयर करूँगा, तो फिर आप उसके तनाज़ुर में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये पिंडी बॉयज़ के लिए और पिंडी बॉयज़ के आगे जो फ्रंट बॉयज़ थे, उनके लिए जो है कि क्या हो सकता है। और दूसरा है कि अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो जनाब अली, ये आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर को आखिरी इमरान खान की केसेस की समाअत हुई, मुलाकात हुई, बयान आया, एहतजाज हुआ पूरे पाकिस्तान में 4-5 तारीख को, और फिर उसके बाद इमरान और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पाबंदियां लग गई, इमरान खान से मुलाकातें बंद हो गई, और फिर आईनी तरमीम। मकसद उस वक्त ये था कि इमरान खान के ऊपर पाबंदियां होनी चाहिए, उनका कोई बयान सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है कि अपनी पार्टी की आदत के ऊपर नहीं बल्कि इमरान खान के नाम के ऊपर कोई भी बयान आए, और ख़ास तौर के ऊपर उनकी, आपको याद होगा, उनकी हमशीरा आके बात करती थी, बयान देती थी उनके बिहाफ के ऊपर, ये बात कही है, ये नहीं कही है,
تو اس لیے ان کی بہنوں کو بھی ان کے فوکل پرسن انتظار پنچوتھا کو جو ابھی بھی لاپتہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، ان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، وہ تو ضمانت پہ رہا ہو گئی۔ عمران خان کے اوپر ابھی جو ہے کہ 25-26 اکتوبر سے جو ہے کہ قاضی صاحب جب ریٹائر ہو گئے، نئے چیف جسٹس کی تقرری ہوگی تو اس وقت پھر ان پہ پابندیاں ختم کی گئی ملاقات کی، لیکن ابھی بھی ان کے بیان کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے آج بھی جو آپ کی چیزیں ہیں سامنے ہم نے شیئر کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آئینی ترمیم سموتھلی ہو جائے، کوئی پروٹیسٹ نہ ہو، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حکومت اور پنڈی وائس میں وہ قبضہ کر لیں، لیکن سپریم کورٹ پہ قبضہ نہیں کر سکے۔ وہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں کہ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، جسٹس منصور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، جسٹس منیب اہم جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی شامل ہیں، اور انہوں نے استعفے نہیں دیے۔ حکومتی حلقوں کی جانب سے بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں، غیرت دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قسم کے بیان دیے جا رہے ہیں جی کہ یہ جج صاحب استعفیٰ کیوں نہیں دیتے، سپر سیڈ ہو گیا۔ اب مزے کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں بھی، اور پھر ہم نے بعد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جب وہ بات کی تو ادھر سے بھی ہمیں کنفرم ہوا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈرافٹ جہاں پہ بنایا گیا تھا بیسیکلی، کیونکہ لا منسٹری میں بھی نہیں بنا تھا اور سیاسی جماعتوں کے جو لیگل ٹیمز ہوتی ہیں انہوں نے بھی نہیں بنایا تھا، یہ ڈرافٹ جہاں پہ بنا تھا وہاں پہ اگر کوئی سپر سیڈ ہو جائے تو استعفیٰ دے دیا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باس جو اس کے جونیئر ہوتے ہیں جب اس کے باس بن جائیں تو وہ سلوٹ نہیں مارا کرتے، تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب یہ سپر سیڈ ہو جائیں گے تو استعفیٰ دے دیں گے، لیکن یہ تو آئینی عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ تو ان کی جو ہے کوئی دفتر تو نہیں تھا کہ سپر سیڈ ہو جائے تو سلوٹ مارنے کے اوپر استعفیٰ ہو جائے۔ کہتے یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو ڈرافٹ بنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا سپریم کورٹ میں بھی یہی ماحول ہوگا، لیکن وہ ماحول جو ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پچھتا رہے ہیں کہ جناب ہو کیا گیا ہے، یہ تو سارے کے سارے وہی ہو گئے۔ تو اس لیے ابھی جو ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی اور کچھ اور نئے قوانین کے اندر تبدیلی، اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کے حوالے سے اضافے پہ بات کی جا رہی ہے۔ سینٹ کے ایجنڈے کے اوپر کل جو سینٹ کا ایجنڈا سامنے آیا اس کے اوپر عبدالقادر جو سینیٹر ہیں ان کی جانب سے ایک پرائیویٹ بل جو ہے وہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک بل پیش کیا گیا تھا دانال چودھری کا، جو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا کہ اس کی بھی ممکنہ طور کے پر اسی ہفتے توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں یا اگلے ہفتے میں جو ہے اس کی رپورٹ آ جائے گی اور اس میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ اپنے ہم خیال ججز کیا جائیں۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جہاں پہ ترمیم میں پچھلے چند دنوں سے آپ کو یہ خبریں مل رہی تھیں کہ اس میں ابھی 3 ججز ہیں سینئر موسٹ، تو ان کو 5 کر دیا جائے گا تعداد۔ لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کہ ہمارے کولیگ ہیں بشارت راجہ صاحب، انہوں نے یہ خبر شیئر کی، خبر دی، اور پھر میں نے بھی جب 1-2 جگہوں سے یہ بات کی تو وہاں سے نفی میں جواب نہیں آیا، اثبات میں ہی جواب آیا، اور انہوں نے کہا جی ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اور حکومت کے بعض جگہوں کے اوپر یہ سوچا جا رہا ہے۔ اور سوچا کیا جا رہا ہے؟ سوچا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس منیب کو آپ کو ایسا جو ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے، اور جو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بننا ہے، جو آئینی بینچ بننا ہے، اس کے جو پریزائڈنگ افسر ہوں گے یا پریزائڈنگ جج ہوں گے وہ جو ہے تیسرے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جو ہے ممبر ہونے چاہیے۔ تو اب جو ہے منیب اختر صاحب کو تو حکومت بالکل نہیں بنائے گی، اس کا اثر بڑا یقینی بات ہے۔ حکومت کی نظریں جو ہے کہ جیسے زمین کے اوپر ہیں، جیسے جماعت منتخیل کے اوپر ہیں، اگر ان کو بناتے ہیں تو تاکہ پھر حکومت سمجھتی ہے کہ ادھر سے اپنا جو ہے کہ بندہ جو ہے کہ اس کے اندر جو قاضی صاحب نے امین الدین صاحب کو وہاں رکھا تھا تو وہاں پہ ان کو بھیجا جا سکے، تو ایک یہ ابھی پلاننگ کی گئی ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہے کہ وہ مسلسل قاضی صاحب کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری جو ہے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے دن ہی انہوں نے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی جو ہے کہ اثر نو تشکیل کی اس کی، اور اس کے اندر جسٹس منور، جسٹس منیب جو ہے کہ وہ شامل کیے گئے۔ پھر بعد میں جو ہے کہ جسٹس منور کا پلان، جسٹس منصور کا پلان جو تھا کیس مینجمنٹ کا، اس کو اپروو کیا، اور تمام اگلے 6 مہینے تک کے جو اہداف ہے سپریم کورٹ کے اندر کیسز کی تعداد اور کیسز نپٹانے کی رفتار میں اضافہ، اور جو بیک لاگ ہے اس میں نمایاں طور پر کمی کے لیے جسٹس منصور کو جو ہے ٹاسک دیا گیا، اور وہ جو ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے کہ اب کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی کل سے شاید وہ واپس بھی آ رہے ہیں، اور نیکسٹ ویک سے ہوپ فلی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت بھی کریں گے، اور اپنے کام کے اوپر بھی تیزی سے جو ہے کہ وہ کام شروع کر دیں گے آگے بڑھ کر۔ اور اسی طرح سے ابھی جو ہے کہ قاضی صاحب کی ایک اور بڑی نشانی جو ہے کہ وہ ان کے جو انہوں نے اسپیشل سیکرٹری اپنے ڈاکٹر مشتاق لے کر آئے تھے، یہ اسلامی یونیورسٹی میں بھی تھے اور لکھتے لکھاتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور کچھ اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایونٹس کیے تھے جس میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے تھے قاضی فائز صاحب کے لیے۔ تو ان کا اتنا دل ان کے اوپر آ گیا تھا کہ پھر جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کو
سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا بطور سیکٹری لے کر آ گئے، اور اپنے رجسٹرار جو ہے کہ وہ پنجاب سے غالباً اکاڑا میں یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج تھیں، ان کو بنایا تھا۔ تو ابھی جو ہے کہ وہ جو ڈاکٹر مشتاق صاحب تھے وہ جو ہے کہ کیونکہ کانٹریکٹ پر تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے ابھی اپنے جو سیکٹری ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہی عملے سے، ایک سینئر جوڈیشل افسر ہیں، وہ بڑے عرصے سے سپریم کورٹ میں ہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ ایک چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، ایک دو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو ہے کہ وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ان کو تقرر کیا ہے۔ اور ابھی سپریم کورٹ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رجسٹرار ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی جو آفیسرز ہیں ان میں سے کسی کی تعیناتی کی جائے گی، اور جزیلہ اسلم صاحبہ جو اس وقت رجسٹرار ہیں، جو قاضی صاحب لے کر آئے تھے، ان کو واپس پنجاب میں جوڈیشری میں جہاں پہ وہ جوڈیشل افسر تھیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے رپورٹ کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک بڑا اہم اس اعتبار سے ہوگا، جسٹس منصور علی شاہ بھی سپریم کورٹ واپس آ جائیں گے، اور اس میں جو ہے کہ انسداد دہشت گردی کے ججز کی میٹنگ ہے، اسی ہفتے کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر بہت سے ججز کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا ہے، اور اسی ہفتے میں غالباً توقع کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی جو ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں بلایا جائے گا۔ تو جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔